بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے۔ عرب کے لٹیروں کا ایک گروہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا تھا۔ ادھر سے گزرنے والے قافلوں کا رستہ بند کر رکھا تھا۔ پہاڑ کے نیچے جو رستہ تھا، اس پر جب کوئی شخص یا قافلہ آتا تو لٹیرے پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے تھے۔ لوگوں نے ان کے ڈر سے اس طرف سفر کرنا چھوڑ دیا۔ پولیس اور فوج بھی ان لٹیروں کا پتہ نہ لگا سکی، کیونکہ جہاں وہ رہتے تھے بہت محفوظ جگہ تھی، وہاں پہنچنا آسان نہ تھا۔ بہت مدت تک یہ حالت رہی۔ جب لوگ بہت پریشان ہو گئے تو اس ملک کے بادشاہ نے لٹیروں کا پتہ لگانے کے لیے ایک جاسوس مقرر کیا۔ اس نے کوشش کر کے وہ ٹھکانہ دیکھ لیا جہاں لٹیرے رہتے تھے۔ ایک دن فوج کا ایک دستہ اس پہاڑ پر پہنچ کر ایک گھاٹی میں چھپا رہا۔ لٹیرے کہیں ڈاکہ ڈالنے گئے ہوئے تھے۔ شام کے وقت جب تھکے ماندے واپس آئے تو لوٹا ہوا سامان رکھ کر سب بے خبر سو گئے۔ جب ایک پہر رات گزر گئی تو فوج کے چھپے ہوئے سپاہی گھاٹی سے خاموشی کے ساتھ نکلے اور اچانک ان لٹیروں پر حملہ کر دیا۔ سب کے ہاتھ مونڈوں پر باندھ دیے اور گرفتار کر کے لے گئے۔ صبح کو سب بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس نے سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اتفاق سے ان میں ایک نوعمر لڑکا بھی تھا۔ بادشاہ کے ایک وزیر کو اس لڑکے پر بہت رحم آیا۔ اس نے بادشاہ سے سفارش کی اور کہا، حضور، اس لڑکے نے بھی زندگی کا لطف بھی نہیں اٹھایا ہے، بہت کم سن ہے، میں انصاف پسند بادشاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیا جائے، یہ مجھ پر بھی بڑا احسان ہوگا۔ بادشاہ کو وزیر کی سفارش پسند نہ آئی۔ اس نے جواب دیا، جس کی ذات بری ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر نیک نہیں بن سکتا۔ نااہل کو پڑھانا لکھانا اور اس کی پرورش کرنا اسی طرح بیکار ہے جس طرح کسی گنبد پر اخروٹ رکھا جائے تو وہ اس پر نہ تو ٹھہرے گا اور نہ کوئی اثر کرے گا۔ تم نے سنا ہوگا کہ آگ بجھا کر ایک چنگاری چھوڑ دینا خطرناک ہوتا ہے اور سانپ کو مار کر اس کے بچے کو پالنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر بادشاہ نے پھر کہا، اگر بادل کے اندر سے آب حیات برسے تب بھی بیت کی ٹہنی میں پھل نہیں لگ سکتے۔ کسی کمینے کے ساتھ اپنی زندگی کا قیمتی وقت خراب نہ کرو، اس سے تم کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھو، مٹھائی بنانے والے نرگل سے شکر نہیں بن سکتی۔ وزیر نے بادشاہ کا جواب سنا اور ناچار پسند کیا، لیکن پھر نہایت ادب سے عرض کیا کہ حضور نے جو کچھ فرمایا بالکل درست ہے۔ اگر یہ لڑکا ان لٹیروں کی صحبت میں تربیت حاصل کرتا تو انہی کی طرح لٹیرا بن جاتا، لیکن مجھے امید ہے کہ جب یہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو اس کی عادتیں اچھی ہو جائیں گی اور عقل مندوں جیسی خصلتیں اختیار کر لے گا۔ ابھی کم عمر ہے۔ لٹیروں کی عادتیں نہیں سیکھی ہیں، جیسی صحبت میں رہے گا ویسا ہی اثر ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کا بیٹا برے لوگوں میں بیٹھا تو ایک نبی کے خاندان سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، یہ بری صحبت کا اثر تھا۔ وزیر کی باتیں سن کر بادشاہ نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا اور وزیر سے کہا، تم اس کو اپنے ساتھ رکھو اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ تمہارے کہنے سے اس کو چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں اس کو معاف کرنا پسند نہیں کرتا۔ وزیر نے اس لڑکے کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کر دیا۔ کئی استاد اس کو پڑھانے اور ادب سکھانے کے لیے مقرر کیے۔ کچھ عرصے میں اس کی عادتیں اچھی ہو گئیں اور لوگ اس لڑکے کی تعریف کرنے لگے۔ ایک روز بادشاہ کے سامنے وزیر نے اس لڑکے کا حال سنایا اور اس کی تعریف کی اور کہا کہ اب اس پر اچھی صحبت کا پورا اثر ہو گیا ہے اور جہالت کی باتیں بالکل بھول گیا ہے۔ بادشاہ وزیر کی باتیں سن کر مسکرایا اور کہا، سچی بات یہ ہے کہ بھیڑیے کا بچہ آخرکار بھیڑیا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کے ساتھ رہتے رہتے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ 2 سال گزر گئے۔ محلے کے چند گنڈے لڑکوں سے اس لڑکے نے دوستی کر لی۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھی بدمعاش لڑکوں کی مدد سے اپنے مہربان وزیر کو قتل کر دیا اور اس کے دونوں لڑکوں کو بھی مار ڈالا اور سارا مال و اسباب لے کر اسی پہاڑی کی چوٹی پر چلا گیا جہاں اس کا ڈاکو باپ رہا کرتا تھا۔ اس نے بھی لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب بادشاہ کو خبر پہنچی تو اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں اور کہا، خراب لوہے سے کوئی اچھی تلوار نہیں بنا سکتا، نالائق لڑکا کبھی پڑھانے لکھانے سے لائق نہیں بن سکتا۔ بارش کے پانی میں جو خوبی ہے اس کو سب جانتے ہیں، اس کے برسنے سے اچھی زمین میں پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں اور خراب زمین میں بارش کے پانی سے گھاس پھوس اگتی ہے۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیک لوگوں کے ساتھ برائی کرنا۔ اسی کے ساتھ آج کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔